اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 65 اور 66 کی تحلیل نحوی اور صرفی کریں گے۔ ہم ابتدا کرتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے واو سے، اور یہ واو استئنافی ہے کہ یہاں سے ایک نئے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو جب نئے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو تو اس کو، اس حرف عطف کو واو استئنافیہ کہتے ہیں۔ لقد حرف تحقیق ہے جو آنے والے جملے میں یا فعل میں کسی طرح کی اس شک و شبے کو نکالتا ہے جو مخاطب کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھیں عالم تم یہ اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ عالم یا علم، جس کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ اس کا جو اسم الفاعل ہے وہ عالم ہے، اور اس کا اسم مفعول کیا ہے؟ معلوم، مفعول معلوم، یعنی جو چیز علم میں آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں معلوم، اور اس کی جمع ہے معلومات، اور علم اس کا مصدر ہے۔ عالم تم یہ صیغہ ہے جمع مذکر مخاطب کا، کہ تحقیق یقیناً تم جان چکے ہو، تم نے جان لیا ہے۔ عالم تم کہیں گے فعل ماض مبنی علی السکون، میم کے اوپر دیکھیں ساکن ہے، تا ضمیر متصل مبنی علی الضمہ محلا مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل واقع ہو رہی ہے، اور میم ہے علامت جمع الذکور۔ میم کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہا ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ بعد میں جو اس میں موصول آ رہا ہے نا الذین کا، تو الذین کا جو شروع کا حمزہ ہے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پچھلے لفظ کے ساتھ ملتا ہے تو تلفظ سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ پیچھے ساکن تھا، یہ تھا عالم تم، میم ساکن تھا، تو یہ التقاء اس ساکنین کی وجہ سے کہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، آپ نے میم کو متحرک کیا پیش کے ساتھ، اور جب میم پیش کے ساتھ متحرک ہوا تو اس میں موصولہ یعنی الذین کا جو حمزہ ہے وہ گر گیا، تو میم لام کے ساتھ جا ملا، وہ ہو گیا علمتم الذین۔ اس میں موصول مبنی اور محلن منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے علمتم کا، اور بے شک تم سب نے جان لیا، تمہارے علم میں آ گیا، الذین وہ لوگ، اعتدوا اصل میں اعتدا یہ باب افتعال سے ہے۔ اب دیکھیں اعتدا، اس میں عین دال اور یا یہ ثلاثی مجرد کے 3 حرف ہیں، اور اس میں شروع کا الف اور فا اور عین کلمہ، فا یعنی عین اور دال جو عین کلمہ ہے یعنی افتعال کے وزن پہ نا، اس کے درمیان میں ہم نے تا لگایا تو یہ بنا اعتدا یعتدی۔ اعتدا یعتدی اسم الفاعل ہوتا ہے معتدی، اور اس کا مصدر ہوتا ہے اعتدا۔ یہ جو ہے کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، جب کوئی حد کو پھلانگتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اعتدا، اس نے زیادتی کی، اس نے حد سے تجاوز کیا۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہوئی تھی ان حدود کو پھلانگنے اور تجاوز کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ تو تمہارے علم میں آ گیا ان لوگوں کے بارے میں، وہ لوگ کہ جنہوں نے تم میں سے اعتدوا حدوں کو پھلانگ دیا، اللہ کی حدود کو پامال کیا، فی السبت ہفتے کے بارے میں۔ سبت کہتے ہیں ہفتے کو، عربی زبان میں سبت کہتے ہیں سیٹرڈے کو، الاحد کہتے ہیں سنڈے کو، الاثنین کہتے ہیں منڈے کو، الثلاثہ
کہتے ہیں منگل کو، ٹیوزڈے کو، اور الاربعاء کہتے ہیں بدھ والے دن کو، وینسڈے، اور جمعرات کو کہتے ہیں خمیس، الخمیس، اور جمعہ کو تو الجمعہ بولتے ہیں۔ یہ ہفتوں کے نام ہیں۔ بات کچھ اس طرح کی ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے نا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک جمعے کا دن مقرر کیا تھا کہ اس دن آپ اپنے دنیاوی کاموں سے ریسٹ کرو، جو بھی بزنس وغیرہ، لین دین، بائع و شراء، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، ایک دن کے لیے اس کو موقوف کر دو اور اس دن کو عبادت کے لیے مخصوص کر لو۔ پھر بعد میں جو ان کی ریکویسٹ پہ ہفتے والا دن مقرر ہو گیا عبادت کے لیے۔ تو چونکہ وہ زیادہ تر سمندر کے یا دریا کے کنارے رہتے تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، ان کا روزگار بھی وہی تھا کہ بازار میں جا کر بیچتے تھے، اور ان کی خوراک بھی وہی تھی کہ اس کو کھاتے بھی تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن ان کے لیے عبادت کے لیے مخصوص کیا اور کہا کہ ابھی ہفتے والے دن تم لوگوں کے لیے مچھلی کا شکار ممنوع ہے، تاکہ وہ لوگ عبادت کریں۔ اب ہوا یہ کہ ہفتے والے ہی دن بڑی تعداد میں جو مچھلیاں ہیں وہ ساحلی علاقے پر آ جاتی اور ان کو نظر آتی، تو ایک طرح کا اس قوم کے لیے امتحان بھی تھا۔ اب جب وہ دیکھتے ہفتے والے دن اتنی مچھلیاں آ رہی ہیں، عام دنوں میں تو وہ سمندر کی گہرائی میں چلی جاتی ہیں، ان کو شکار کے لیے کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی۔ ایک ہفتے کا دن ہے اور مچھلیاں اتنی آ رہی ہیں اور اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ تو باز رہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے للچائے اور انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے۔ مثلا وہی سمندر اور ساحل پر انہوں نے چھوٹی چھوٹی ندیاں بنائیں تاکہ وہ مچھلیاں جو ہیں ان ندیوں کے اندر داخل ہو جائیں، تو پھر جب ہفتہ گزر جائے اگلے دن وہ ان کو پکڑ لیں۔ اس طرح کے کچھ ہیلے بہانے انہوں نے کیے، تو اس میں وہ کامیاب ہوئے، اور پھر وہ دیکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید انہیں دوبارہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں کیا اور نہ ہی ان کو کوئی برا بلا کہا۔ تو پھر وہ جو تعلیمات تھیں، اللہ کا جو حکم تھا، اس کو بھول گئے اور اب وہ ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے جان لیا ان لوگوں کو کہ جو تم میں سے تھے اور انہوں نے ہفتے والے دن کے بارے میں اللہ کی حدود کو پامال کیا، پھلانگا۔ اعتدوا کیا ہوا؟ فعل ماض مبنی علی الضمہ، فعل ماض مبنی علی الضمہ ظاہرہ، واو ضمیر متصل مبنی محلا مرفوع فاعل، اور الف الف الفارقہ۔ یہ جو اعتدوا ہے یہ پورا ایک جملہ ہے نا، فعل اور فاعل سے ایک جملہ بنا ہے، تو یہ صلۃ الموصول ہے الذین کا، اور الذین میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ محلا منصوب ہے چونکہ مفعول بہ ہے۔ منکم من حرف جر، اور کم ضمیر متصل ہے مبنی اور محلا مجرور ہے کیونکہ حرف جر کے بعد آئی ہے۔ یہ منکم کس سے متعلق ہے؟ اعتدوا سے متعلق۔ فی حرف جر ہے السبت، اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر۔ فقلنا یہ فا عطف کی ہے، اور قلنا یہ فی الماض مبنی علی السکون، نا ضمیر متصل ہے مبنی اور محلا مرفوع ہے چونکہ فاعل واقع ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا، تو ہم نے کہا کونو ہو جاؤ، یہ امر ہے، کانا یکونو سے کونو امر ہے، اصل میں تکونونا تم ہو جاتے ہو یا تم ہو جاؤ گے، اس کا امر کیسے بنے گا؟ علامت مضارع کو ہٹائیں گے، آخر میں نون کو حذف کریں گے۔ نون کو کیوں حذف کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب آپ سوچیے، اور یقیناً آپ کہیں گے کہ نون کو اس لیے حذف کیا جاتا ہے کہ یہ افعال خمسہ میں سے مضارع، اور افعال خمسہ میں جو آخری نون ہوتا ہے وہ اس کے رفع کی نشانی ہوتی ہے، اور فعل امر میں جو آخری حرف ہے اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے۔ ساکن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وہ حرکت نہ رہے، تو چونکہ یہاں پہ حرکت نہیں ہے، حرکت حرف کے ساتھ ہے اور وہ نون ہے، اس لیے نون کو گرانا پڑتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے کونو۔ کونو فعل امر ہے، فعل امر ہے اور مبنی علی حذف النون ہے، لأن مضارعہ من الافعال الخمسہ، اس کے علاوہ ایسے کرتے ہیں۔ واو ہے، واو ضمیر ہے متصل ہے مبنی اور محلا مرفوع ہے چونکہ یہاں پہ کانا کا اسم ہے، اور الف کیا ہے؟ الف الفارقہ ہے۔ قردۃ
قردہ کہتے ہیں بندروں کو، بندر، مونکیز. قردتن تنوین کیوں ہے؟ یہ منصوب ہے نا، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ خبر ہے کھانا کی، اور کھانا کی خبر منصوب ہوتی ہے کیونکہ کھانا اس میں ناقص ہے. خاسئین، یہ خاسئون کا جمع مذکر سالم ہے، اور یہ دراصل قردتن کی صفت واقع ہو رہا ہے، اور قردتن موصوف بھی ہے. یعنی خاسئون کا مطلب ہوتا ہے ذلیل و خوار، دھتکارا ہوا، تو اس کی جمع مذکر سالم کیا ہوگی؟ خاسئون، خاسئین. خاسئین کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس کا جو موصوف ہے وہ منصوب ہے، وہ کھانا کی خبر ہے، تو صفت بھی منصوب ہوگی. تو منصوب کس کے ساتھ ہے؟ یا کے ساتھ. یہ یاد رکھنے والی بات. فرمایا کہ ہم نے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل و خوار، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اب مفسرین کرام کے اس میں دو گروہ ہیں. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں واقعتاً وہ بندر بن گئے تھے، یعنی ان کے چہرے مسخ ہو گئے تھے اور ان کی شکلیں بندروں والی تھی. اور ایک گروہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مانوی لحاظ سے بندر بنے، یعنی وہ ایک طرح کی ذم ہے، ایک طرح کی لعنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کی، تو وہ اخلاقی لحاظ سے، اندرونی لحاظ سے ان کی جو حرکات تھیں وہ بندروں کی طرح تھی، تو وہ بندر بن گئے، یعنی مانوی لحاظ سے وہ بندر بنے. تو یہ جو ہے کون قردۃ خاسئین، یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ، یہ معلن کیا ہوگا؟ منصوب. اس کو کہتے ہیں مقول القول، یعنی وہ ہے نا فقلنا، اس کا یہ مقول ہے، اسٹیٹمنٹ ہے نا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف، آیت نمبر 66، 66 نمبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. اس میں جو فا ہے یہ استئنافیہ ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. جعلنا، یہ جعل ہے جعلو سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا. جعلنا کا کیا ہوگا؟ یہ جمع متکلم کا صیغہ ماضی کا، تو ہم کہیں گے فعل ماض مبنی علی السکون. نا ضمیر متصل مبنی مرفوع معلن، مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل واقع ہوئی. ہاں یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلن منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بہی ہے. ہم اس کو کہیں گے مفعول بہی اول. نکالن یہ مفعول بہی ثانی ہے، مفعول بہی ثان منصوب بالفتحہ الظاہرہ. نکالن، اور پھر ہم نے اس کو بنا دیا. یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی وہ قردۃ خاسئین کی طرف، کہ وہ بندر بن گئے نا، ایک سزا ملی، تو ہم نے اس سزا کو، جس کا ذکر پہلی اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں آیا ہے، ہم نے اس سزا کو بنا دیا. کیا بنایا؟ نکالن. نکالن یہ کہتے ہیں عبرت کا نشان، عربی زبان میں کہتے ہیں عبرت. ہم نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا. لے حرف جر ہے، ما اس میں موصول ہے، مبنی ہے، اور محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر آیا ہے. بینا یہ ظرف مکان ہے، اس لیے یہ مبنی ہے اس کے اوپر؟ فتح کے اوپر. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یدیہا، تو اس کو دیکھیے. یدن کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اور یہ یاد رکھیں کہ عربی زبان میں یدن جو ہے مؤنث ہے، یعنی جسم کے جتنے بھی اعضاء جفت ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں. تو یدن اگر آپ کہیں دو ہاتھ، تو آپ کو یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ لگانا پڑے گا. تثنیہ وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے پڑھایا تھا پہلے سیشن میں کہ کتابوں کتابان کتابین، طالبان طالبین، ولدان ولدین. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ یدان یدین. یدان رفعی حالت میں اس کا معنی ہے دو ہاتھ، یدین نصبی اور جری حالت میں اس کا معنی ہے دو ہاتھ. تو آپ کو یہ چیز سمجھائی تھی اضافت میں کہ اگر مضاف تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو، دونوں صورتوں میں نون گر جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے نون گرا دیا، اصل میں تھا یدین، تو نون گرایا تو کیا بنا؟ یدئی. اور ہا جو ہے ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن یہاں پہ مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ، یعنی یدین کی اضافت ہم نے کس کی طرف کی ہے؟ ہا کی طرف، اس لیے نون گرایا ہے. یہ تو کیا بنا؟ یدئی ہا. تو ہم کہیں گے یدئی
یہ اسم ہے اور یہاں پہ مجرور ہے کیونکہ پیچھے ظرف مکان لگا ہوا بینہ، اور بینہ جو ہے یہ مضاف ہو کے آتا ہے نا، تو یدئی یہاں بھی اس کا مضاف الیہ ہے، ہا کا مضاف ہے لیکن بینہ کا مضاف الیہ ہے، تو اس لیے مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ مجرور یا کے ساتھ، یدئی مجرور بالیاء لانہ مثنی، اور ہا جو ہے وہ ضمیر ہے اور معلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے، تو بین یدئی ہا کا مطلب یعنی اس وقت جو لوگ موجود تھے جو اس سزا کو دیکھ رہے تھے، یعنی ان میں اچھے لوگ بھی تھے نا کہ جنہوں نے اللہ کے احکام کی پیروی کی اور حدود کو پامال نہیں کیا، بلکہ وہ ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہے کہ وہ اللہ کی حدود کا خیال رکھیں، تو اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے لیے بھی وما خلفہا، واو عطف ہے اور ماں جو ہے معطوف ہے پچھلے ماں پہ، اور خلفہا خلفہ یہ بھی ظرف مکان ہے اس لیے مبنی ہے فتح کے اوپر، خلفہ، اور مضاف بھی ہے، ہاں ضمیر متصل ہے مبنی اور معلن مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، تو یہ پورا معطوف ہے یدئی ہا کے اوپر، تو جو بعد میں آنے والے یعنی جو اس وقت موجود نہیں تھے، اگلی جو نسل تھی، ظاہر ہے کہ جب وہ آئے ہوں گے تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ قصہ پڑھا ہوگا، ان کے لیے بھی پھر یہ بات عبرت بن گئی، حالانکہ انہوں نے واقعہ دیکھا نہیں ہے۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم بھی بعد میں آنے والے ہیں تو ہم بھی اس سے عبرت لیتے ہیں کہ بھئی اللہ کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے، اس کی حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آدمی کرتا ہے تو پھر اس کو سزا ملتی، یہ عبرت تھی۔ تو کیا فرمایا کہ ہم نے اس سزا کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بعد میں آنا تھا، یعنی اگلے پچھلوں کے لیے ہم نے اس کو عبرت بنا دی۔ واو حرف عطف ہے، موعدتاً یہ بھی معطوف ہے، معطوف ہے کس پہ؟ نکالن پہ، یعنی یہ بھی مفعول بہ بن رہا ہے، اگر آپ اس کو کہیں گے تو یہ مفعول بہ ثالث ہوگا، موعدتاً، اس لیے یہ منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ، یعنی جعل کا اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے، موعدتاً للمتقین، لیر فجر المتقین اس میں مجرور بالیاء ہے، کیوں بالیاء ہے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے، متقی ہوتا ہے نا، متقی، باب کون سا ہے؟ یہ باب افتعال ہے، باب افتعال میں یہ ہوتا ہے اتقا، اور اس کا مضارع ہوتا ہے یتقی، اور اس کا اسم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ متقی، تو اس کا جمع کیا ہوگی؟ متقون، متقین جمع مذکر سالم، متقون رفعی حالت ہے اور متقین نسبی اور جری حالت ہے، تو یہاں پہ یہ جری حالت میں آئے گا تو ہم کہیں گے متقین مجرور بالیاء لانہ جمع مذکر سالم، یہ جمع مذکر سالم ہے، تو یہاں پر اس کا بھی اعراب مکمل ہوتا ہے کہ ہم نے اس سزا کو بنا دیا عبرت کا نشان ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو آنے والے تھے، یعنی اگلوں پچھلوں کے لیے ہم نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے ایک واعظ و نصیحت بنا دیا، یعنی ان کے لیے ایک نصیحت ہو گئی، جو متقی لوگ جو اللہ کے احکام کی بجا آوری کرنے والے، تو سزا دی گئی تو اس میں دو سبق ہوئے، ایک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے وہ گناہ کیا، اور ایک عبرت ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اس گناہ سے بچے رہے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، لیکن ہمیشہ کے لیے ان کو ایک نصیحت ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ آیہ مبارکہ کی اس کی بھی جو ترکیب نحوی صرفی ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے، انشاءاللہ کل ہم اگلی آیات کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے۔